محلب بن ابی صفرہ، محلب بن ابی، بولو بچوں، مجھے پتا ہے حضرات میرا المیہ ہے کہ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، میرا یہ المیہ ہے، میں کیا کروں۔ محلب بن ابی صفرہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کردار ہے۔ محلب بن ابی صفرہ، جو لوگ عربی تاریخ سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ محلب بن ابی صفرہ اس کا تاریخ میں کتنا نام ہے۔ محلب بن ابی صفرہ سن 44 ہجری میں، محلب بن ابی صفرہ سن 44 ہجری میں کہنے لگا ہوں جناب حضرت معاویہ کے دور خلافت میں، اللہ 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 میرے اللہ، یہ دیکھیے اہل حدیث کا نمائندہ آیا ہے۔ محلب بن ابی صفرہ لاہور آئے، لاہور سے بنو گئے، بنو سے کوہاٹ گئے اور وہاں سے پھر بلوچستان گئے۔ سن 44 ہجری کی بات کر رہا ہوں، لاؤ پیش کرو، بتاؤ کون سا پہلا حنفی کون سے سن میں آیا؟ لو جناب ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ میں آج یہاں پر یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، سب سے پہلا حنفی کون آیا، کس سن میں آیا، کس جگہ میں آیا؟ اگر تمہارا سلسلہ نسب جاری ہے، لکھا پڑا ہوا ہے، پہلے حنفی کا مجھے نام بتا دیں، اور پھر آپ کو اپنے یوم ولادت کا پتہ لگ جائے گا۔ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ہم کب پیدا ہوئے۔ لیکن دنیا، لوگ مر تو سکتے ہیں، یہ نام نہیں بتا سکتے۔ اللہ اللہ، جن کا شجرہ نسب قائم ہے، موجود ہے، وہ اپنا شجرہ نسب بیان کر رہے ہیں، اور جن کا شجرہ نسب نہیں ہے وہ کبھی بیان نہیں کریں گے۔ میں اپنے یہاں کے جو میزبان ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، سوال کرو ان سے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا حنفی کون آیا؟ میں اب کوفے چلا ہوں، نہیں آپ یہیں رہے، میں اب کوفے چلا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے سامنے بخاری شریف ہے، میں باب وجوب القراءت، بخاری شریف کا باب وجوب القراءت پڑھنے لگا ہوں۔ سن 21 ہجری کی بات ہے۔ کوفے کے گورنر ہیں سعد بن ابی وقاص۔ کوفے کے گورنر کون ہے بولو؟ سعد بن ابی وقاص۔ بخاری شریف کے حوالے سے بول رہا ہوں، باب وجوب القراءت۔ میں اپنے ان بچوں کو، یہ جو علماء بچے یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ نے صبح بخاری کا باب وجوب القراءت نکال کے پڑھنا ہے۔ بولو پڑھو گے یا نہیں؟ پھر میری بات کی آپ تائید کریں گے۔ بخاری کے باب وجوب القراءت میں ایک واقعہ لکھا ہے، پڑھا ہے، اب پھر مزہ ہی آئے گا، آپ پھر سمجھیں گے میری بات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے کے اندر ہے۔ کوفیوں نے جناب حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی، بڑی شکایتیں کی، بڑے الزام لگائے۔ ایک الزام یہ تھا، انہو لا یحسن یصلی، انہو لا یحسن یصلی، سعد بن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں ایک رکعت دکھاؤ، ایک رکعت دکھاؤ۔ میاں صاحب ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ نے تو، آپ کے بڑوں نے تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ دیا تھا انہو لا یصلی لا یحسن یصلی، یہ صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیے 10 مبشرہ صحابی جناب حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ایک ہے جن کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، اور
صوفیوں نے کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھتے. ہمیں بھی کہتے ایک رکعت دکھا، ایک رکعت دکھا. میں نے کہا جناب آپ ساری عمر آپ ہی سوال کرتے رہیں گے؟ اللہ اللہ اس ملک کا عجیب دستور ہے، ساری عمر لوگ ہم سے ہی سوال کرتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے درخواست کی ہے کہ اب ہمیں بھی سوال کرنے چاہیے. میں پھر ایک سوال کر لوں؟ اللہ اللہ میں اب سوال کرنے لگا ہوں میاں صاحب. ہائے ہائے، ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو شمشاد سلفی کے سوال کا جواب دے جائے. پہلے کہہ رہا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ جھگڑا ہے یا نہیں؟ بولو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. میری بات سنو، فقہ حنفی سے بات کر رہا ہوں. بتاؤ کیا فقہ حنفی کی روح سے امام کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ سوال آج اٹھا ہے. ساری دنیا کی حنفی فقہ کی کتابیں الحمدللہ، میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن جو پاکستان میں دستیاب ہیں حنفی فقہ کی کتابیں الحمدللہ میں نے وہ دیکھی. اللہ کا احسان ہے. ساری دنیا کی فقہ حنفی کی ایک کتاب سے ثابت کر دیں کہ نماز میں امام کے اوپر سورہ فاتحہ فرض ہے. آپ جو انعام میرے سے مانگتے میں دینے کے لیے تیار. اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس میں آپ کے خلاف بات نہیں کیا کروں. میرے پلے کوئی پیسے ویسے تو ہیں ہی نہیں. ہائے ہائے، وہ بابا جی کہاں گئے؟ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے جو وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے امیر صاحب ہیں. ہائے ہائے، ہاں ہاں جواب دو. نہ امام کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض، نہ منفرد کے اوپر. بات کہاں کی ہے، لے کہاں لائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. جناب آپ کے تو امام پہ سورہ فاتحہ فرض نہیں، آپ ہم سے جھگڑتے ہیں. اور جن کا گھر سورہ فاتحہ سے خالی ہے، اللہ اللہ، ایک صاحب، ایک نمبردار صاحب، ایک چودھری صاحب 70-80 سال امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. مولوی صاحب نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. چودھری صاحب بیچارے سیدھے سادے کہنے کہ جی ٹھیک ہے. یہی چودھری مولوی کو کھلا رہا ہے نا، دانے بھی بھیجتا ہے، گڑ بھی بھیجتا ہے، گنے بھی بھیجتا ہے، دودھ بھی بھیجتا ہے، ہر چیز بھیجتا ہے. 60-70 سال امام کے پیچھے نماز پڑھی اور 60-70 سال اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی امام کے پیچھے. امام کہتا رہا میں پڑھتا ہوں تیرے لیے، میں پڑھتا ہوں، میری قرات تجھے کافی ہے، میری قرات تجھے کافی ہے. اب جناب 60-70-80 سال کے بعد جب بابا جی سفید کفن پہن کے، پہلے تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے نا، اب آگے چارپائی پہ لیٹ گئے، آگے امام پیچھے. اب پتہ مولوی کیا کہتا ہے، اور 60-70 سال اپنے پیچھے نہیں پڑھنے دی، آج میرے آگے آ کے لیٹ گیا، چل آج میں نے بھی نہیں پڑھنی. بولو نماز جنازہ میں حنفیہ کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے. جھوٹ نکل آیا. ساری عمر کہتے رہے میں تیرے لیے پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے کھڑا ہوں. وہ بیچارہ آج مر کے تیرے آگے کھڑا، کہا اچھا اب آگے آ گیا نا، میرے پیچھے نہیں پڑھنے دی، اب تو آگے ہو گیا، اب آج میں بھی نہیں پڑھنی. اللہ اللہ، مجھے فرمائیے نماز جنازہ میں حنفیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے؟ اور بولو جن کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں، پھر کہہ دوں مر گئے مردود نہ فاتحہ. یہ ہے مردود، جن کے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ ہے مردود. بولو